میں جتنے بھی ہمارے خواتین اور حضرات یہاں آئے ہیں مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے، اور ہمارے جتنے بھی صحافی برادری ہے، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ کا کہ انہوں نے آج مجھے یہاں مدعو کیا۔ میرے خیال میں آ رہی ہوگی، آواز آ رہی ہے سب کو؟ اچھا، چونکہ ابھی مغرب کی نماز بھی قضا ہو رہی ہے اور میں نے انشاءاللہ تعالیٰ کل تفصیل سے بات کرنی ہے یہاں پر، تو آج مختصراً دو تین باتیں کہوں گا۔ سب سے پہلے تو جو آج کا ناانصافی پر مبنی فیصلہ ہوا ہے میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا، تو یہ تمام دنیا جانتی ہے کہ یہ جو ڈیو پروسیجر ہے انصاف کا، عدالتوں کا، وہ نہیں فالو کیا گیا، اور نہ ہی جو ہے ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس کی جتنی بھی مذمت کریں وہ کم ہے۔ یہ صرف پہلی بار نہیں ہوا، آپ تمام دوستوں نے دیکھا کہ ابھی یہاں پر میں باتیں سن رہا تھا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم، 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے یہی آئین تھا، یہی قانون تھا، یہی جمہوریت تھی، تب بھی انصاف ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا تھا، تبھی جمہوریت ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہی عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہی جو نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنسز کرتا تھا اس کو جو ہے معاف کر دیا جاتا تھا اور وہ تمام کیسز سے بری ہو جاتا تھا، اور جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا وہ آج تک جو ہے جیلوں میں بند ہے اور ناحق قید ہیں۔ تو یہ ادارے جتنے بھی ہیں وہ پہلے سے مفلوج تھے، ہمارا جمہوری نظام پہلے سے ہی مفلوج تھا۔ اسی لیے میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب بائیو میٹرک الیکشنز کروانا چاہ رہا تھا، جو بدقسمتی سے ٹائم پر اس کا پروسیس نہیں ہوا، اور پھر رجیم چینج آپریشن ہوا۔ اس کے بعد جو ہے تمام جتنے بھی ہمارے پروسیسز تھے وہ سبوتاج کیے گئے جمہوریت کی بحالی کے لیے، جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو ہمارے عدالتیں صرف فیصلے ہی کر رہی ہیں، انصاف نہیں کر رہی، اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ آج اس کی حکومت ہے اور کل کو وہ بچ جائے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے، کیونکہ بچنا کسی کو نہیں ہے۔ لیکن 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو قوانین لائے گئے، بہرحال میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ وہ بے گناہ ہے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن کچھ لوگ پھر سرٹیفائیڈ چور ہیں، ان کے خلاف ثبوتیں بھی موجود ہیں، تو ان کا پھر برا حال ہوگا، کیونکہ عدالتیں تو ساری عمر مفلوج نہیں رہے گی، جمہوریت تو ساری عمر مفلوج نہیں رہے گی۔ تو یہ ایک دروازہ کھولا جا رہا ہے، اور سیاسی جماعتوں کو جو ہے سیاسی جماعت ہی رہنا چاہیے، کسی کے علاقار بن کر کسی ایک پارٹی کو یا جمہوری طاقتوں کو اس کا قتل عام، ان کے ورکروں کو ہراساں کرنا، ان پر تشدد کرنا، چادر چار دیواری کی پامالی کرنا، ایک سابقہ وزیر اعظم کی بہنوں کو سڑکوں پر گرانا، ان کی بے عزتی کرنا، ان سے چادریں چھیننا، تو یہ روایت غلط ڈالی جا رہی ہے اور اس کا نقصان پھر سب کو ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ جنگ صرف عمران خان صاحب کی نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، یہ تمام جمہوری قوتوں کی جنگ ہے، یہ ان سب کی جنگ ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو، پاکستان میں ادارے مضبوط ہو، کیونکہ اگر ادارے اور جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی تو پاکستان جس سٹیج پر آج کھڑا ہے، آج ہم 80,000 ارب روپے کے مقروض ہیں، ہمارا ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے وہ 1,12,000 ارب روپے ہے،
यानी हमारा टोटल जीडीपी का 72% पाकिस्तान मकरूज हो चुका है। इसमें आपका 36,000 अरब रुपए वो फॉरेन डेट है, बैरूनी कर्जा है, और आपके डॉलर को 282 रुपए पर आर्टिफिशियली जो है यहां ब्लॉक किया गया है, क्योंकि आपके फॉरेन रिजर्व 20 अरब डॉलर्स हैं और आपका ट्रेड डेफिसिट 15 अरब डॉलर है। तो ये 20 अरब डॉलर जो हैं आपके एक्सपोर्ट से आपको नहीं आए, ये 20 अरब डॉलर या तो किसी मुल्क ने आपको कर्जा दिया हुआ है या आपका जो है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन है। कुछ 3-4 अरब रुपए होंगे जो रेमिटेंसेस में आएंगे। अगर फर्ज करें ये बाहर दुनिया आपसे अपना कर्जा वापस ले ले, या जो है जिन्होंने आपके साथ कुछ दोस्ती के नाते रकम रखी हुई है, तो आपका डॉलर 400 से तजावुज कर जाएगा, और ये 36,000 अरब रुपए जो आपका बैरूनी कर्जा है ये 50,000 से ऊपर चला जाएगा, और आपके 1,12,000 जो जीडीपी है उस तक पहुंच जाएगा। तो फिर आपका मुल्क दिवालिया कर जाएगा। तो हम उनके करप्शन पर, जो गलत निजाम, जो गलत लोग इस मुल्क के बंद कमरों में पॉलिसियां बनाते हैं, फैसले करते हैं, गलत हुक्मरानों को आगे लाते हैं, लोगों के करप्शन छुपाते हैं, उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि ये मेरा पाकिस्तान का मसला है, ये पाकिस्तानियों का मसला है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं, इमरान खान का नहीं, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है, और हमने इंशाअल्लाह ताला इसके लिए मिलकर लड़ना है। आज अगर जमहूरी तरीके से मैं जीतता हूं, मेरी बारी है, मैं हुकूमत करता हूं, मैं डिलीवर कर जाता हूं, तो लोग दोबारा मुझे वोट देंगे। मैं डिलीवर नहीं कर पाता तो आप लोगों का नंबर आएगा, किसी और का नंबर आएगा, तब मैंने इंतजार करना है। आज आप इंतजार करें। तो ये सारा सिस्टम तभी जो है सही होगा जब हम एक दूसरे की कदर करेंगे, जब हम असल में चाहेंगे कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत हो। ऐसा नहीं कि हम चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी साइन करें और फिर कोंडोलीजा राइस किताब में जो है मेरी भी कहानियां लिखे और आपकी भी कहानियां लिखे कि बैक डोर पर क्या चल रहा था। तो इस तरह की चीज़ों से हमने किनारा कशी करनी है। मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप को ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदना वर्कर की हैसियत से खैबर पख्तूनख्वा, जिसके साथ मुसलसल इम्तियाजी सलूक हो रहा है, जिसके साथ मुसलसल एक सौतीली माँ जैसा सलूक हो रहा है, उस सूबे के पूरी आवाम, उस सूबे की हुकूमत इंशाअल्लाह ताला आपके साथ खड़ी रहेगी, और आपके हर फैसले को, चाहे वो मुज़ाहमती तहरीक हो या चाहे मुज़ाकराती तहरीक हो, दोनों में इंशाअल्लाह ताला आपका साथ देगी।